اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دھرنا شروع کرنے کا ہم نے وقت متعین کر دیا ہے۔ یہاں ہم بیٹھیں گے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ عوام کا ایجنڈا ہے، یہ تنخواہ داروں کے ٹیکس کو کم کرو، یہ بجلی کی قیمت کو کم کرو، یہ جو بجلی فری مراحت یافتہ طبقے کو مل رہی ہے وہ ختم کرو، یہ بجلی کے اور گیس کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں ختم کرو، یہ پیٹرول کی قیمت پر جو لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہو یہ ختم کرو، قیمتیں کم کرو، عام آدمی کو جینے دو۔ پینسلوں کے اوپر، کلر پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا ظالموں نے۔ تعلیم پہلے اتنی مہنگی ہے، اسٹیشنری مہنگی ہو جائے، کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی ہے جس کو تم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور مراحت یافتہ طبقے کی مراحت کم نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہم یہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ، اور ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے۔ اور اس سے پہلے پورے ملک میں موبلائزیشن ہو رہی ہے، کیمپنگ ہوگی، لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ جو لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں اضافی بات یہ ہے کہ ہم تمام طبقہ زندگی سے رابطہ کریں گے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، طلباء سے، نوجوانوں سے۔ ہم خواتین کو بھی دعوت دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور احترام کے ساتھ ہم یہاں پر ارینجمنٹ کریں گے، اور باوقار طریقے سے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہاں اس دھرنے میں جو ہے شریک ہوگی انشاءاللہ، اپنی فیملیز کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے۔ اور اس دھرنے میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہ قیمتیں کم کرو، اور یہ آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں ہے۔ پہلے لوگ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ بناتے تھے اور چھپاتے تھے، انہیں شرم آتی تھی کہ ہم کہہ دیں گے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنوایا ہے، تو انہیں شرم آتی تھی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بالکل کھلے عام یہ کہتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آج رات کو ہی خوشخبری مل جائے گی کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے تو ہم اس کے پروگرام میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ ہوتا ہے، غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک چوہے کا باپ، اور آزادی میں پہرے بے کرائیں زندگی۔ تو انہیں جینے کا سلیقہ کیا ہے ان لوگوں کو؟ انہیں آزادی، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو غلام ابن غلام طبقہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، اور جن کی اپنی لیجیٹیمیسی یہ ہے کہ یہ جیتے ہی نہیں ہے اور ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ فارم 47 کی پیداوار یہ حکومت ہے، اور فیصلے وہ کر رہی ہے کہ جو سارے کے سارے عوام دشمن ہیں۔ لہٰذا میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا ہوگا انشاءاللہ تاریخی، اور اللہ نے چاہا تو ہم عوام کے لیے، ملک کے غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے انشاءاللہ ریلیف دینے کی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں۔ حق دو عوام کو، بدلو اس نظام کو، اور حق دو پاکستان کو، یہ ہمارے سلوگنز ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی پوری لائے عمل کو ترتیب کریں۔ آج بھی شام میں میٹنگ ہونی ہے جس میں ہم اس کی تفصیلات طے کریں گے۔ ابھی اپوزیشن جو ہے وہ ایک اس نے ایک الائنس بنایا ہے تحفظ آئین پاکستان، کیا آپ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں؟ ان کے ساتھ مل کے بھی کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے، یا صرف آپ کا الگ سے دھرنا ہوگا؟ ان کو آپ پیشکش کریں گے اپنے دھرنے میں شرکت کی، یا صرف آپ کا اپنا ہوگا؟ مولانا صاحب کے ساتھ بھی کیا کوئی تعلقات بڑھائیں گے؟ آپ کے ساتھ کا اتحادی رہے ہیں، آپ کے ساتھ دشمن نہیں رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو الائنس بنا ہوا ہے، اس سے ہمارا رابطہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، اور مشترک چیزوں کے اوپر ہمارا موقف بھی ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس الائنس میں ہی کہ اب تو پارٹیوں کے اندر بھی پرابلمس پیدا ہو گئی نا، ایک آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ قوم اس سے کنفیوز ہوتی ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ نہیں چاہتی کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم کنفیوز لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے نتیجے میں میسیج ہی ہمارا کنفیوز ہو جائے۔ ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم کنفیوز نہیں، ہم بالکل اسٹریٹ ہوئے ہمارا موقف ہے، اور ہم یہ ریلیف لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہتے اس میں کامیابی ہوگی۔ جو اس میں شریک ہونا چاہتا ہے سب کو دعوت، کسی کو رکاوٹ نہیں۔ ایک تو ہمیں یہ مقام بتا دیجیے کہ اس مقام پر دھرنا دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس دھرنے کے لیے آپ نے جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، ان سے اجازت نامہ لے لیا ہے کہ نہیں لیا؟ اگر اجازت نہیں ملتی تو کیا آپ کی لائن پر؟ بھائی دیکھیں، جو قانونی طریقہ ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم یہ دھرنا دیں۔ اس سے اگر روکیں گے تو غیر جمہوری کام کریں گے، غیر آئینی کام کریں گے، غیر سیاسی کام کریں گے۔ ہمارے مقامی ساتھی آپ موجود ہیں، میاں اسلم صاحب ہیں، ڈاکٹر رضا صاحب ہمارے شہر کے امیر ہیں، ہمارے اس صوبے کے امیر ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، یہ سارے لوگ انتظامیہ سے رابطہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن اگر انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی تو ذمہ داری اس پر ہوگی، ہم پر نہیں ہوگی۔ ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں،
کسی تالے آزمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فاشزم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا حکومت مظاہرہ کرے تو اس کو بھگتنا پڑے گا. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، یہ عوام بپھرے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بپھرے ہوئے عوام انارکی کی طرف نہ جائیں. مقام بتا دھرنے کا مقام اسلام آباد میں بہت اچھی جگہ پہ کریں گے، شام کو طے کریں گے. میٹنگ ہے ہماری. حافظ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن سے ہمارا رابطہ ہے، کیا مستقبل میں، کیونکہ اپوزیشن کا بھی کافی حد تک آپ سے موقع ملتا ہے، کیا اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ الائنس بن سکتا ہے؟ نہیں، الائنس تو جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی انتخابی اتحاد میں تو جائیں گے ہی، اور ویسے بھی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ مشترک ایشوز پر، ایک جیسے جو ایشوز ہیں اس پر کامن ایجنڈے کے ساتھ فہم و تفہیم بھی ہو سکتا ہے. کسی کے پروگرام میں ہم جا سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں وہ آ سکتے ہیں، میٹنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ہماری پالیسی ہے. البتہ ہم ایشوز کے اوپر، ہماری سیاست عوامی ایشوز کی سیاست ہے، ہماری پارٹی پالیٹکس اور ذاتی پالیٹکس یا فیملی پالیٹکس نہیں. حافظ صاحب بہت سارے آپ نے بتا دیے کہ آپ نے دھرنا دینا ہے، اس میں کئی چیزیں آپ نے دھر دی سامنے. یہ بتائیے گا کہ مین ایجنڈا کیا ہوگا؟ دھرنا شروع ہو گیا، اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ اس کا اختتام یہ ہوگا کہ حکومت ریلیف دے. بجلی کی قیمتیں ہیں نا کم کریں، پیٹرول کی لیوی کم کریں، تنخواہ داروں پہ جو ٹیکس کا سلیب بنایا وہ ختم کریں. یہ تو 3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. ہمارا پورا ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ. اس ایجنڈے کے مطابق ہم جو ہے وہ کام کریں گے. ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی گولیاں تھوڑی چلانی، لیکن اگر ریلیف نہیں دیں گے تو پھر ہم اپنا جمہوریہ استعمال. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاق میں جو ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں اتحادی ہیں، لیکن وہاں پہ صوبے میں گورنر کی سیٹ پہ انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے، تو آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. آپ 40 سال ہو گئے ہیں نا صوبہ سندھ میں انہی پارٹیوں کی حکومت ہے نا، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، ہمیشہ اتحادی ہوتے ہیں اور نورا کشتی کرتے رہتے ہیں. بیڑا غرق ہو گیا، شہر کراچی کا تباہ کر دیا، کہ الیکٹرک مافیا کو مسلط کیا ہوا ہے. آپ کراچی میں 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس گرمی میں، اور آپ اندازہ